سہولت کی خاطر نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں، ورکرز خوش نہیں، ایٹمی پروگرام خطرے میں ہے۔ پلوشہ خان کی دبنگ گفتگو، مزید جانتے ہیں بیورو چیف بلال احمد سے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو کئی دہائیوں سے ایک ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان جو امریکہ کا نان نیٹو ایلائی جس کو امریکہ کہتا تھا، وہ فرنٹ لائن ایلائی سے انہیں اس کے ایٹمی پروگرام سے، اس کے میزائل پروگرام سے آج انہیں ایک دم سے کیا خدشے جو ہیں وہ لاحق ہو گئے ہیں اور کیوں ہو گئے ہیں، اور اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تو یہ ایک واضح اشارہ ہے ملک کے ایٹمی پروگرام کو نشانے پر لیا جا چکا ہے، اور آج جس شخص کے ہمدرد بیرون ملک ہر دارالحکومت میں شور مچاتے نظر آئیں گے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کو اپنی حکومت اور اس حکومت کو اپنی حکومت کو وہ ریاست مدینہ کہتے تھے۔ حیرت کی بات ہے کہ ریاست مدینہ کے لیے آج جو لوگ زیادہ شور مچا رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اصل ریاست مدینہ کے خلاف بھی سازشیں کی۔ ہم آپ کو یہ بھی یاد کرائیں گے کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کی بات کرنے والوں کے لیے ان کو یاد کرائیں گے کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آئی، اور حمود الرحمن کمیشن رپورٹ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ جہاں جہاں پہنچنی تھی وہ پہنچی، لیکن کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس رپورٹ کو سامنے رکھ کر یا اس کی آڑ میں اپنے ملک کی فوج اور اداروں کو نشانے پر نہیں رکھا، نہ نشانہ بنایا، نہ ذاتی دشمنی یا ذاتی جو ہمارے معاملات تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ملک سے یا ملک کی افواج سے یا ملک کے اداروں سے کوئی دشمنی کی۔ آج اللہ کی شان ہے کہ جنرل نیازی کا بھتیجا بھی مجیب الرحمن کی تعریفیں کر رہا ہے اور ملک میں سنا رہا ہے دھڑلے سے۔ یہ وہ مجیب الرحمن ہے جن کو اپنے لوگ، اپنی نئی نسل، اپنا ملک جو ہے دریا برد کر چکا ہے۔ ان کے مجسمے بنگلہ دیش سے اکھاڑ دیے گئے، ان کی اولاد کو بنگلہ دیش سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ ان کا ہیرو نہیں رہا، لیکن یہاں وہ عمران خان کا ہیرو ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج اس شخص کے لیے اتنا پیٹ درد ان لوگوں کا اٹھ رہا ہے جس کو انہوں نے ریاست مدینہ گرانے کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو واحد مقصد اور ایجنڈا تھا، اور جو ان کا بیرونی طاقتوں کو جو انہوں نے وعدے وعید کیے ہوئے تھے، وہ یہی تھے کہ ہم اس ملک کے ایٹمی پروگرام پر کاری ضرب لگائیں گے۔ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں سے نکلنے کا بندوبست کر لیا، اور اب وہ اسی آگ میں تڑپ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ واپس آئیں اور اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کریں۔ ایک وہ اندر سے ان کو یہاں سے پریشر بناتے ہیں، اور باہر سے وہ لوگ پریشر بناتے ہیں جو اس سے پہلے بھی ملک کے ایٹمی پروگرام پر اندرا گاندھی کے ساتھ مل کر کئی دفعہ کوشش کر چکے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں اس ملک کا ایٹمی پروگرام اگر کسی کے مرہون منت ہے تو سب سے پہلے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید کی مرہون منت ہے، جنہوں نے اپنی جان اس جو ہے پاداش میں دی۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ذاتی خون شامل ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس ملک کے میزائل پروگرام میں ان کی اپنی ذاتی جو ہے کوشش شامل ہے، اور ہم اس پر آواز اٹھانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور آپ کے ذریعے ہم قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک انتشار پھیلایا جا رہا ہے ملک کے اندر، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کریں اور ہم پھر لیبیا یا عراق یا اسی طرح کا کوئی ملک بن جائیں، اور اسی طرح پھر ہم ان کے جو ہے بموں کا نشانہ بنتے رہیں جیسے آج غزہ کے لوگ بن رہے ہیں۔ سوال یہ ہے ملک کے عوام سے کہ آپ دیکھیے کہ کون سی لابی ہے جو ان کے حق میں بول رہی ہے، کون سے وہ لوگ ہیں جو ان کے حق میں بول رہے ہیں، ان کا تعلق کس
حماس ایک فرقے سے ہے اور اس فرقے میں بھی ان لوگوں سے ہے جو غزہ کی حمایت میں ایک لفظ بولنے نہیں دیتے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا وہ کوئی اور فورم ہو۔ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ غزہ کے بچوں اور شہیدوں، ان کے مردوں اور عورتوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں ہٹ ہرمی سے ان کی حمایت پر بغلیں بجائی جاتی ہیں۔ نہ صرف بغلیں بجائی جاتی ہیں بلکہ فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کھڑے ہیں۔ ہم آج آپ کو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کیا سازش ہے، اور آج فوج کی مخالفت کرنا اس آڑ میں ریاست کی مخالفت کرنا۔ آج ہمیں اپنے ذاتی 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کسی ادارے کی، اور وہ بھی فوج جیسے ادارے کی، مخالفت نہیں کی اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پریشر آیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے پریشر کو ریزسٹ کیا، چاہے وہ سلالہ کا واقعہ، آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی نے نیٹو کی سپلائی لائن روکی، اور اس وقت ہم آج سے کچھ مختلف نہیں تھے، معاشی طور پر بھی ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن ہم کھڑے ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ معافی مانگی گئی، ہم نے معافی لی۔ لیکن اب سول نافرمانی کی تحریک، کبھی کوئی اور شوشہ، یہ صرف اس لیے ہے، سول نافرمانی کی تحریک تاریخ میں صرف سامراج کے خلاف استعمال، سول نافرمانی کی تحریک اپنے ملک کے خلاف نہیں اس کا اعلان کیا جاتا۔ اپنے ملک کے خلاف سول نافرمانی کا مطلب ہے کہ آپ معیشت کو زمین بوس کر دیں۔ لہٰذا ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کہتے ہیں کہ ہماری ان تمام چیزوں پر نظر ہے، ہماری لیڈرشپ کی ان تمام چیزوں پر نظر ہے، اور اب آج ہم نون لیگ سے بھی کہیں کہ آپ جتنے فیصلے کریں، اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ مشاورت کو سامنے رکھیں، مشاورت سے چلیں، کیونکہ شاید آپ کی بھی جو ہے ذہنوں میں اور آپ کی جو سیاسی سمجھ بوجھ ہے اس میں وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو نظر آ رہی ہیں عام عوام۔ تو لہٰذا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ بھی اپنی سیاسی جو اپنے ساتھ اتحادیوں کو لے کر چلتی ہے، تو پھر اتحادیوں سے بھی بات کرے۔ یک طرفہ فیصلے اس وقت ملک کے لیے سخت خطرے کا باعث، اور کسی ایک شخص میں اتنی عقل کا جو ہے وہ منبع نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو ایک طرف چند لوگ بیٹھ کر فیصلہ کریں اور اس لائن پر لے جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو پھر ان کے ساتھ بات چیت بھی ضروری ہے، ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ مشاورت بھی ضروری ہے، اور اگر نہیں تو پھر ہمارے اپنے لوگ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کے ہی توسط سے نہ صرف کہ وہ آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، حکومت کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ان سے بھی بات کریں، ان کو بھی اعتماد میں لیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم گزرے ہیں اور وہ نہیں گزرے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور شاید ان کو اس طرح سے نظر نہیں آ رہی۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ عوام تو اپنی نظر رکھیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کسی ایسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، چاہے اس کا کوئی بھی سیاسی ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے، چاہے ہمیں بیرونی خمیازہ بھگتنا پڑے، لیکن پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی اگر کوئی سب سے پہلے حفاظت کے لیے آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ بیورو چیف کوئٹہ خانزادہ بلال احمد کی رپورٹ کے مطابق افسوسناک واقعہ، موٹر وے پر بس کو حادثہ، 10 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ موٹر وے M14 جنگ فتح کے قریب بس حادثے کا شکار، حادثے میں 10 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ حادثہ بس ڈرائیور کی غفلت لاپرواہی کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ ڈرائیور کی غفلت لاپرواہی کے باعث بس پلٹ گئی۔ حادثے کی اطلاع پاتے ہی موٹر وے پولیس کی بھاری نفری سینئر افسران کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئی۔ تمام لاشوں اور زخمیوں کو THQ فتح جنگ منتقل کر دیا گیا۔ بس بہاولپور سے اسلام آباد کی جانب جا رہی تھی۔ بیورو چیف کوئٹہ خانزادہ بلال احمد کی رپورٹ کے مطابق گہری کھائی میں گرنے والے شخص کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئٹہ سے ٹیم پہنچ گئی ہے۔ سراب تفصیلات کے مطابق کل دشت کھٹائی ایریا میں گہری کھائی میں گرنے والے شخص کو ریسکیو کرنے کے لیے ریسکیو ٹیم پہنچ گئی اور ریسکیو کرنا شروع کیا گیا ہے۔ اس موقع پر DHP ناصر حسین، SHO سراب عبدالحفیظ موسیانی، ایڈیشنل SHO محمد یونس لانگو،
ایس آئی خلیل اکبر کیازی، لیویز لائن آفیسر رفیق زیب سوالانی، لیویز میجر رسالدار حافظ عبداللہ، لیویز اور پولیس کے جوان بڑی تعداد میں ریسکیو ٹیم کے ہمراہ موقع پر موجود ہیں۔